اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض میں سے ان میں سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو ہر درجے میں بلندی حاصل ہے۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ان میں سے کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والوں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی، اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ دنیا میں، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے ذرا سا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، یا اس کے علم میں سے صرف اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا میرا رب چاہے۔ اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور اس کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ وہ بہت بلند شان والا اور عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی نہیں اپنی جگہ سے ہلنا۔ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، اور وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے دی تھی؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، تو ابراہیم نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنے چھتوں کے بر گر پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کا کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حال میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا، اور پھر اس فرمایا تم یہاں کتنے عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ، اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک بھی سلامت نہیں رہی تھیں۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھ ہم اسے کیسے اٹھاتے ہیں، پھر انہیں کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، اللہ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کروا لو، پھر سب کو ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، اور انہیں پکارو تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اللہ جان لو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ اور حلم والا ہے۔ اے ایمان والوں، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور یہ حال ہو کہ کمزور اور ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک آگ کا گولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اس طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہ کرو گے، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ عقل والے ہی نصیحت کو مانتے ہیں۔ اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے، ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو وہ تمہارے لیے ہی فائدے مند ہے، تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہوں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ لوگ رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز نہ آیا، یا جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے جو وہ پہلے کر گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے یا ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، وہ اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اے ایمان والوں، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے اپنا اصل مائل لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر جان اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والوں، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، وہ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھتا جائے یا لکھاتا جائے، اور اللہ اس سے ڈرے اور اس کا رب ہے اور اس میں کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے یا اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ اگر چھوٹا ہو یا بڑا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں مت اکتاؤ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہوا جس کا تم نے آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے پر تم پر کوئی حج نہیں۔ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں گروی چیز ہو، اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے خوب ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور گواہی جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس پر ایمان لایا اور جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا مسلمان بھی، سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، اور ہم تیری معافی اور تیری طرف ہی پھرنا ہے، اور اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کسی جان نے جو کمایا وہ اسی کے لیے ہے، کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، اس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، اور اللہ نے فرقان اتارا یعنی حق اور باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ ہی زمین میں
نہ ہی آسمان میں، وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں تمہارے جیسی چاہتا ہے، صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف ہیں اور یعنی صاف معنی رکھتی ہیں، اور کچھ کتاب کی اصل بھی یہی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے عنایت کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور وہ پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے کہ سب رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت فرمائی، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزک کا ایندھن ہے، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزک کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ تمہارے لیے ان دونوں گروہ میں بڑی نشانیاں ہیں جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کو، محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر اور نشان لگائے گئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتوں کو، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، تم فرماؤ، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہیں ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں دوزک کے عذاب سے بچا لے۔ صبر کرنے والے، سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں، اور اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت کے نہیں، اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے حبیب، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو، میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں، اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب، اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جب انہوں نے سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو تمہارے اوپر تو صرف حکم پہنچانا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ انہیں ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے
جس میں کوئی شک نہیں ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یوں عرض کرو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں اس سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا، تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے حبیب آپ فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد اور وقف کر دوں گی، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی اسے خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کر دی گئی۔ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور پھر میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا، اور جب زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ پہ آتے تو اس کے پاس پھل پاتے، تو انہوں نے سوال کیا، اے مریم، کہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا کہ جب تو اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کی، میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے، تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ کیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کرا ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا، تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے
ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم۔ وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا، وہ خاص بندوں میں سے ہوگا۔ مریم نے عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اسے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف سے ہوگا۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور تمہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرے اور تمہارے سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل کی تھی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہاری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، اور تجھے اپنے دین کی اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا۔ تیرا پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ پر جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اے سننے والوں، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بے شک تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، اور ہر
باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم حقدار ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ نبی اور ایمان والے اور اللہ ایمان والوں کو مددگار ہے۔ کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ اے کتابیوں، اے اہل کتاب، اللہ کی آیت کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس طرح مسلمان بھی اپنے اسلام سے پھر جائیں، اور مزید آپس میں کہا صرف اس بات کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے۔ اے حبیب، آپ فرما دو ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا۔ کیا کوئی رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے؟ اے حبیب، تم فرما دو فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اے اہل کتاب، کوئی تو وہ ہے اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو گے تو وہ تمہیں پورا پورا عطا کر دے گا، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی رکھو گے امانت تن تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرے، پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ سے اسے کتاب و حکمت و نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، اور پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا تو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس کا حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میری بھاری ذمہ لے لیا؟ تو سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، کہ جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب خوشی یا مجبوری سے اسی کی عبادت میں، اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تم یوں کہہ دو ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اسے ہرگز
قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیا ہو اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہوں کہ یہ رسول سچا ہے۔ ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا یہ بدلہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے اگرچہ کوئی اپنی جان چھڑانے کے بدلے پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔